بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم سبق 3 قیمتی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے تیسرے لیکچر کی طرف آج ہم بڑھتے ہیں۔ بچوں، ہم بلند ہوانی کر چکے ہیں، اس کے تقریباً آدھے سے بھی زیادہ سبق کی۔ آئیے اب ہم اسے باقی جو حصہ رہ گیا اس کی بلند ہوانی کریں۔ پہلے میں ہم نے پڑھ لیا 3 جو قیمتی نصیحتیں کی تھی عقل مند شخص نے، وہ جو ہے اس نے عقل مند شخص نے کی، وہ ہم نے پیراگراف پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بیوقوف کسان نے ان نصیحتوں پہ ذرا بھی عمل نہ کیا، اب وہ کس مصیبت میں پھنس گیا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اور اس مصیبت سے وہ اس عقل مند شخص کی وجہ سے جو نکلے گا تو وہ کیسے نکلے گا، یہ بھی اب پڑھتے ہیں۔ اچانک کسان کے ذہن میں اجنبی عاقل میاں کا خیال آیا۔ اس نے سلیم سے کہا، تم شرط تو جیت ہی چکے ہو، بس مجھے کل تک کی مہلت دے دو، یعنی وقت دے دو، مجھے ایک ضروری کام ہے، اس کے بعد تم میرے گھر کی جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ سلیم نے سوچا شرط تو اس نے جیت ہی لی ہے، ایک دن انتظار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لہٰذا اس نے کسان کو جانے کی اجازت دے دی۔ کسان وہاں سے سیدھا عاقل میاں کے پاس پہنچا، اس نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ عاقل میاں نے کہا، تم نے 300 روپے خرچ کر کے مجھ سے 3 قیمتی باتیں سیکھی تھیں، اگر تم نے ان میں سے ایک پر بھی عمل کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا۔ اس کے بعد عاقل میاں نے کسان کو کچھ کام کی باتیں سمجھائیں۔ وہاں سے رخصت ہو کر کسان اپنے گاؤں پہنچا اور سلیم کو بلا کر کہا، میں تمہاری شرط پوری کرنے کے لیے اب تیار ہوں، تم کل صبح آ جانا، پھر تم جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ سلیم خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ سلیم کے جانے کے بعد کسان نے اپنی قیمتی سامان اور گائے کسی نہ کسی طرح چھت پر پہنچا دی۔ صبح ہوتے ہی سلیم پہنچ گیا اور آتے ہی سیدھا اس کوٹری کی طرف بڑھا جس میں گائے بندھی ہوئی ہوتی تھی، لیکن کوٹری خالی تھی۔ ابھی وہ کسان سے گائے کے بارے میں پوچھنے ہی والا تھا کہ چھت پر سے گائے کی آواز سنائی دی۔ اسے بڑا طیش آیا، یعنی غصہ آیا۔ وہ چھت پر چڑھنے کے لیے لکڑی کی سیڑھی کی طرف بڑھا۔ جی دیکھیں جی، چھت پر چڑھنے کے لیے لکڑی کی سیڑھی کی طرف وہ بڑھا۔ جیسے ہی اس نے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کے ڈنڈے کو ہاتھ لگایا تو کسان نے اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بس تمہاری شرط پوری ہوگی۔ شرط کیا تھی؟ کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اب اس نے جا کے گائے کو ہاتھ لگانا تھا، لیکن گائے چونکہ چھت پر بندھی ہوئی تھی تو اس نے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیوں پہ چڑھنا تھا، اور سیڑھیوں پہ یقیناً اس نے ہاتھ لگانا تھا۔ تو جب اس نے سیڑھیوں پہ ہاتھ لگا دیا تو کسان نے کہا کہ اب تم نے ڈنڈے کو ہاتھ لگایا ہے، شرط کے مطابق اب یہ لکڑی کا ڈنڈا تمہارا ہے، اسے پکڑو اور یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ سلیم سمجھ گیا کہ اس کی چال ناکام ہو گئی ہے۔ وہ منہ لٹکائے گائے کی بجائے لکڑی کا معمولی ڈنڈا لے کر باہر آیا۔ باہر وہ سب گاؤں والے اس کے منتظر تھے، جن کو اس نے رات ہی کو بتا دیا تھا کہ کسان کی گائے اب اس کی ہونے والی ہے۔ جب لوگوں کو ساری بات معلوم ہوئی تو انہوں نے سلیم کا خوب مذاق اڑایا۔ سچ ہے، لالچ انسان کو دوسروں کی نظر میں گرا دیتی ہے، اس لیے تو کہا گیا ہے لالچ بری بلا ہے۔ جی بچوں، یہ پنجاب کی لوک کہانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے۔
ہم نے سیکھا ہے عقل کی مدد سے مشکلات کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور یہ کہ لالچی آدمی آخر میں خود نقصان اٹھاتا ہے۔ جی بچوں، آج کی ڈائری یہی ہے کہ ہمارا جو ہم نے بلند ہوانی کی ہے، آپ نے بھی اس کی کرنی ہے اچھی طرح سے بلند ہوانی۔ اس کے علاوہ ایک تھوڑا سا کام یہ ہے کہ آپ نے مشکل الفاظ جو ہیں ان کو خط کشیدہ کرنا ہے اور انہیں کاپی پر بھی لکھنا ہے۔ جی بچوں، کل انشاءاللہ ہم جو ہیں یہ الفاظ ان کے معنی پڑھیں گے۔ جی بچوں، آپ سے میں اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ بچوں۔